بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 91 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم المقامۃ الثامنہ المعریہ سے ابتدا کریں گے اور وترقل اطوارا فی المہد تک انشاءاللہ آج کا سبق پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ المقامۃ الثامنہ المعریہ، یہ 8واں مقامہ ہے، مقامہ معریہ۔ اس مقامے میں علامہ حریری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص ادبی صنف کا مظاہرہ کیا ہے، یعنی ایسے جملے لائے ہیں جو ذو وجہین ہیں، ایک ہی وقت میں اس کو دو معانی پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ اور اس قصے کو ترتیب کچھ یوں دی گئی ہے کہ ابو زید نے ایک لڑکے کو سوئی دی، اس سوئی کا ناکہ لڑکے سے ٹوٹ گیا۔ لڑکے نے رہن کے طور پر ابو زید کے پاس سلائی رکھوائی، دونوں مقدمہ قاضی کے پاس لے آئے۔ وہاں ابو زید اپنا مقدمہ ایسے الفاظ میں پیش کرتا ہے جو سوئی پر بھی منطبق ہو سکتے ہیں اور باندی اور لونڈی پر بھی۔ مقدمہ تو سوئی لینے اور اس کے ناکہ توڑنے کا ہے، لیکن الفاظ باندی پر بھی چسپاں ہوتے ہیں کہ باندی کو لے کر اس نے غلط طریقے سے اس کا استعمال کیا، جبکہ جواب میں لڑکا اپنا بیان ریکارڈ کراتا ہے اور وہ بھی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو سلائی پر بھی فٹ ہو سکتے ہیں اور غلام پر بھی۔ مقدمہ تو سلائی کا ہے، لیکن وہ رہن کے طور پر اس نے ابو زید کے پاس جو رکھا ہوتا ہے اس کے لیے الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے کہ وہ غلام پر بھی صادق آ رہے ہیں کہ وہ رہن میں رکھا گیا ہے۔ قاضی کو جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو کہا کہ صحیح وضاحت کر لو ورنہ چلے جاؤ۔ چنانچہ لڑکا آگے بڑھتا ہے اور 7 شعروں میں وضاحت کرتا ہے کہ اس کی سوئی مجھ سے خراب ہو گئی تھی اور میں نے رہن کے طور پر اس کے پاس اپنی سلائی رکھوائی تھی۔ میرے پاس اب اتنی رقم نہیں ہے کہ اس کو سوئی کی قیمت ادا کر کے اپنی سلائی وصول کر لوں، لہٰذا میری مسکینی اور میرا فقر کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ پھر بوڑھا آگے بڑھتا ہے اور 9 شعروں میں وہ اپنی داستان بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر گنجائش ہوتی تو میں ضرور اس کو سلائی واپس کر دیتا، لیکن میری حالت اس سے بھی زیادہ پتلی ہیں، کمزور ہیں۔ قاضی دونوں کی فساد سے بڑا متاثر ہوتا ہے اور 1 دینار نکال کر انہیں دے دیتا ہے، لیکن دینار پر بوڑھا جھپٹتا ہے اور کہتا ہے کہ قاضی نے ہم پر جو احسان کیا ہے آدھا دینار تو اس کے بدلے میں میرا ہے، یعنی چونکہ دونوں کے لیے 1 دیا ہے تو آدھا آپ کا ہے آدھا میرا ہے، تو آدھا تو میں اپنے اس احسان کے عوض میں لے لیتا ہوں اور باقی جو آدھا میں نے لیا وہ تو میرے اس سوئی کا تاوان ہے۔ تو قاضی بھی بڑا حیران ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سلائی لڑکے کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اب قاضی بھی حیران و پریشان ہے، نہ اس سے وہ درہم لے سکتا ہے اور نہ اس لڑکے کو بغیر کسی احسان کے چھوڑ سکتا ہے۔ تو پھر قاضی نے کچھ رزقاری درہم کے ٹکڑے، کچھ آدھا درہم اس کو دے دیا اور ان دونوں کو رخصت کیا۔ بعد میں قاضی کو خیال آتا ہے کہ یہ کچھ فریب تھا، اس لیے وہ ان کو دوبارہ پھر سے بلا لیتا ہے اور حقیقت حال پوچھتا ہے۔ تو بوڑھا 7 شعروں میں جواب دیتا ہے کہ میں ابو زید ہوں سروجی اور یہ میرا بیٹا ہے۔ اس طرح فریب سے ہم لوگوں سے رقم بٹورتے ہیں۔ تو قاضی انہیں تنبیہ کرتا ہے اور آئندہ دھوکہ نہ دینے کا وعدہ کر کے ابو زید رخصت ہو جاتا ہے۔
اس مقامے میں کل 22 اشعار ذکر ہیں۔ المقامۃ الثامنہ المعاریہ، 8واں مقامہ مقامہ معاریہ ہے۔ اخبر الحارث بن حمام، حارث بن حمام روایت کرتے ہیں، قال رأيت من اعاجیب الزمان ان تقدم خصمان الى قاضی معرۃ النعمان، کہ میں نے زمانے کے عجائبات میں سے ایک عجیب چیز دیکھی، اور وہ یہ کہ ایک دو متخاصمین، مدعی مدعا علیہ، وہ قاضی معرۃ النعمان، نعمان کے پاس آتے ہیں۔ احدہما قد ذہب منہ الاطیبان، ان دونوں میں سے ایک کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ دو خوشگوار چیزیں اس سے رخصت ہوئی ہوتی ہیں، یعنی ایک عقل اور دوسرا جمع، یعنی وہ بندہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے تو اب عقل اور جمع کی جو خوشگواری ہیں اور جو اس کی لذت ہے اس سے وہ محروم ہو چکا ہوتا ہے۔ والآخر، جبکہ دوسرا، کأنہ، گویا کہ وہ قضیب البان، بان درخت کی ٹہنی ہیں، یعنی بالکل جوان ہیں۔ فقال الشیخ، شیخ نے کہا، اید اللہ القاضی، اللہ قاضی کی تائید کرے، قاضی کو مضبوط کرے، کما اید بہ المتقاضی، جیسا کہ اللہ نے قاضی کے ذریعے تقاضا کرنے والے یعنی حق کے طالب کو مضبوط کیا ہے۔ انہو کانت لی مملوکہ، کہ میری ایک مملوکہ تھی، رشیقۃ القد، جو معتدل قد والی تھی، اصیلۃ الخد، اور نرم و نازک رخسار والی تھی، صبور علی الکد، اور مشقت پر صبر کرنے والی تھی، تخب احیانا کالنہد، کبھی عمدہ گھوڑے کی طرح باگتی، و ترقد اطوارا فی المہد، اور کبھی جھولے میں سوئی رہتی۔ رأیت من اعاجیب الزمان، اعاجیب یہ اعجوبہ کی جمع ہے، یہ عجیب ان کی جمع ہے، یعنی عجیب چیزوں میں سے ایک عجوبہ میں نے دیکھا، ان تقدم خصمان، یہ خصم کا تثنیہ ہے، یعنی متخاصمین، الی قاضی معرۃ النعمان، معرۃ النعمان یہ ایک شہر کا نام ہے، معرہ شہر کا نام ہے اور نعمان وہاں کے پہاڑ کا نام ہے۔ تو یہ شام کا ایک شہر ہے، اور اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ مشہور صحابی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے موسوم ہے اور ان کی طرف نسبت ہیں۔ اور اس کا قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے ہوئے یہاں سے گزر رہے تھے کہ اس مقام پر ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی تھی، تو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو دفن کر کے یہی سکونت اختیار کی تھی، جس کی بنا پر اس پہاڑ کو نعمان کہا جانے لگا۔ بہرحال، احدہما قد ذہب منہ الاطیبان، اطیب یہ عقل اور جمع مراد ہے اطیبان سے، اطیب خوشگوار چیز کو کہتے ہیں، تو جوانی میں یہی دونوں چیزیں جو ہیں وہ خوشگواری کے باعث بنتے ہیں۔ مطلب یہ بندہ بوڑھا ہو چکا تھا، اب کھانے پینے کا بھی نہیں رہا تھا اور نکاح کا زمانہ بھی اس کا گزر چکا تھا، تو یہ دونوں لذتیں اس سے چھن چکی تھیں۔ والآخر، اور دوسرا جو تھا، کأنہ قضیب البان، گویا کہ وہ بان درخت کی شاخ کی طرح تھا۔ قضیب شاخ کو کہتے ہیں، جمع اس کی قضبان آتی ہیں، اور بان ایک خاص درخت کا نام ہے۔ فقال الشیخ، شیخ نے کہا، اید اللہ القاضی، اللہ قاضی کو مضبوط کر دے، اید یؤید تأییدا، کما اید بہ المتقاضی، متقاضی یعنی تقاضا کرنے والا، طلب کرنے والے کو جس طرح اللہ نے اس کے ذریعے مضبوط کیا ہے۔ انہ کانت لی مملوکۃ رشیقۃ القد، مملوکہ
یعنی میری ایک مملوکہ تھی۔ اب مملوکہ سے سوئی بھی مراد لی جا سکتی ہیں اور باندی بھی مراد، اگرچہ مراد یہاں پر سوئی ہے لیکن متبادر الی الفہم جو ہے وہ باندی ہے۔ رشیقۃ القد، جو معتدل قد والی تھی۔ رشیقہ یعنی معتدلہ، القد قد انسان کی قامت کو کہتے ہیں، اقد اور قدد اس کی جماعتی ہیں۔ اصیلۃ الخد، اصیلہ نرم رخسار والی، اصل یأصل اصالتاً اور اصل یأصل اصلاً نرم و ہموار ہونا، اور خد رخسار کو کہتے ہیں۔ صبور علی الکد، صبور یہ صبر یصبر صبرن سے ہیں، صبر کرنے والی مبالغہ کا صیغہ ہے۔ علی الکد، کد محنت کو کہتے ہیں، کد یکد کدن محنت کرنا، مشقت اٹھانا۔ تخب احیانا کالنہد، خب یخب خبن خببن دوڑنا، تیز چلنا، جو تیز چلتی کبھی کبھار، کالنہد، نہد یہ اصیل عمدہ گھوڑے کو کہتے ہیں، نہود اس کی جماعتی ہیں، یعنی عمدہ گھوڑے کی طرح۔ وترقد رقد یرقد رقدن رقادن رقودن سونا، آرام کرنا، اور کبھی سوتی آرام کرتی۔ اطوارن یہ طور ان کی جمع ہے، اور احیانا حین ان کی جمع ہے، تو کبھی کبھار وہ سوئی رہتی، فی المہدی جھولے میں۔ تو یہاں پر اب دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی جس طرح عمدہ گھوڑے کی طرح یہ سوئی جب آدمی چلاتا رہتا ہو تو وہ دوڑتی رہتی ہیں، اور اصیلۃ الخد یعنی بہت زیادہ باریک بھی ہوتی ہے، اسی طرح معتدل قد والی ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے نہ چھوٹی ہوتی ہے، اور باوجود اس کے کہ اس پر کام کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اسی کام میں لگی رہتی ہیں، اسی پر صابر و شاکر ہوتی ہیں، اور کبھی جب کام نہ کیا جاتا ہو تو وہ اس جھولے میں جو ہے وہ پڑی رہتی ہیں۔ تو یہاں سے مراد یعنی ان ساری خصلتیں جو ہے یہ ساری یہ مملوکہ میں بھی پائی جاتی ہیں اور اسی طرح اس سوئی میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو آج کے سبق میں امید کرتا ہوں کہ یہ مقامہ جو سامنہ ہے معاریہ، اس کے پس منظر کو اور آج کے اس مذکورہ عبارت کے ترجمے اور تشریح کو اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق کو آپ حضرات اچھی طرح نوٹ کریں گے اور ذہن نشین کر لیں گے۔ والسلام۔